نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے ہیں نا، کفار بہت ساری حرکات کرتے، کیا ہے، بہت ساری مشقت میں ڈال دیتے کفار، لیکن نبی علیہ السلام نے کیا ہے، اپنے رب تعالیٰ کو سجدہ کرنا چھوڑا نہیں، کیا ہے، سجدہ کرتے رہے۔ ان کفار نے جتنی بھی کوششیں کی، لیکن نبی علیہ السلام نے کیا کیا، اپنی کوشش کو برقرار رکھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف آتے گئے، صحابہ آتے گئے، دین اسلام سے مانوس ہوتے گئے، اور دین اسلام کا کیا ہے، پیغام آگے پہنچتا گیا، اور اسلام کی تعلیم آگے پھیلتی گئی۔ آج ایسے ہی لوگ نہیں نماز پڑھ رہے، کیا ہے، پہلے کے دور میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے نا، تو کفار کیا کرتے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھتے نا، حضور علیہ السلام نماز پڑھتے، تو ابو جہل کہتا کہ یہ دیکھو ثم معاذ اللہ ریاکار، جو اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، ہمارے آبا و اجداد سے پھر گئے، ہمارے آبا و اجداد کہتے ہیں کہ ہمارے اتنے خدا ہے، لیکن ہمارے آبا و اجداد سے پھر گئے، یہ ایک خدا ہے، دیکھو ریاکار، یہ اللہ تعالیٰ کو عبادت کر رہا ہے۔ تو ابو جہل نے نا اپنے جتنے سارے منافقین کافر اس کے دوست تھے نا، ان کو بلایا اور کہا کہ وہ جو فلاں علاقے میں ایک اونٹنی سنا ہے کہ ذبح ہوئی ہے، اب اس کی بچہ دانی اوجری کون ہے جو لائے گا، اور جب نبی علیہ السلام سجدے میں جائے نا، اس کے سر یعنی کندھوں پر رکھ دے۔ تو ان کافروں میں سب سے جو بدبخت کافر تھا نا، اٹھا اور کہا کہ میں لاؤں گا۔ تو وہ گیا وہاں پر اونٹنی کی اوجری لے کر آیا، اور نبی علیہ السلام کے انتظار میں تھا کہ جب نبی علیہ السلام کیا ہے سجدے میں جائیں تو میں حضور علیہ السلام کے کندھوں میں رکھ دوں۔ اب نبی علیہ السلام کیا ہے جب سجدے میں گئے نا، تو وہ اوجری حضور علیہ السلام کے دونوں شانوں کے درمیان، کندھے کے درمیان کیا ہے سجدے کی حالت میں ان کافروں نے رکھ دی، اور نبی علیہ السلام کیا ہے سجدے میں ہی رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا لیکن میں کچھ کر نہیں پایا، کیونکہ وہ کافر بہت تھے۔ میں نے کیا ہے دیکھ تو سب رہا تھا حضور علیہ السلام پر، جو ظلم و ستم کر رہے ہیں، جو ناجائزیاں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے حضور علیہ السلام، لیکن کیا یہ جو ظلم و ستم کر رہے ہیں میں دیکھ تو رہا تھا لیکن کچھ کر نہیں پایا۔ حضور علیہ السلام کیا ہے سجدے میں ہی رہے۔ تو کسی نے جا کر حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی کہ اے فاطمہ تمہارے ابا جان بیت اللہ کے پاس سجدے میں ہیں، لیکن کافروں نے کیا کیا ہے وہ اس کے اوپر اوجری رکھ دی ہے، اور یہ کافر کیا ہے ہنستے ہنستے ایک دوسرے کے اوپر گرتے۔ آج جو آپ نے دیکھا گلی چوراہوں میں جو لونڈے لفنگے لڑکے جو کھڑے ہوتے ہیں آپس میں مذاق ہنسی مذاق کرتے ہیں نا، ایک دوسرے کے اوپر ہنستے ہنستے گر پڑتے ہیں، ایک دوسرے کے ہاتھ پر تالیاں مارتے ہیں نا، یہ آج کا دور نہیں ہے، یہ ابو جہل کے دور کا ہے۔ اس ٹائم پر ابو جہل نے اس طرح کیا تھا، جب نبی علیہ السلام کے کندھے پر اوجری رکھی گئی تو ابو جہل اور اس کے کافر دوست اس طرح ایک دوسرے کے اوپر گرتے، ایک دوسرے کے ہاتھوں پر تالیاں مارتے کہ دیکھو حضور علیہ السلام کے اوپر کتنی اوجری رکھی، اب یہ سجدے سے اٹھ ہی نہیں سکتا۔ تو جیسے ہی حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو خبر ہوئی تو وہ دوڑتی آئی، اور اس ٹائم پر محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو کہ کافروں کو گالی دی۔ آج جو ہم مسلمانوں کو ایسے ویسے چھوٹی چھوٹی بات پر گالی دیتے ہیں نا، یہ جائز نہیں ہے گالی دینا، لیکن کیا ہے جو کافر اللہ تعالیٰ کے نبی کو ستائے، اللہ تعالیٰ کے شریعت کو نقصان پہنچائے، اب گالی دینی ہے تو وہاں پر گالی دو۔ اب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ان کو گالی دی، اور حضور علیہ السلام کی پشت سے کیا ہے وہ اوجری مبارک ہٹائی۔ پھر نبی علیہ السلام کیا ہے جلال میں آ گئے، کیا آ گئے جلال میں آ گئے، اور ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا جلال کیا ہے دعائے جلال کی، وہ کیا کیا، اے اللہ ابو جہل کو کیا ہے ناست و نابود کر دے، عتبہ بن شیبہ کو ناست و نابود کر دے، اے اللہ جو ان کے ساتھ تقریباً 7 جانے تھے، محدثین نے 6 کے نام بتائے، وہ کیا ہے 6 کے نام کیا ہے ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ، ولید بن امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی محیط، ان کو کیا ہے نبی علیہ السلام نے نام لے لے کر دعائے جلال کی۔ اور پہلے تو حضور علیہ السلام نے قریش کے، اے اللہ قریش والوں کو ہلاک کر دے۔ اب حضور علیہ السلام نے جو دعائے جلال کی نا، اور آپ کو بتائیں حضور علیہ السلام دعا کریں اور کعبہ کے سامنے دعا کریں، بتاؤ دعا رد ہو جائے گی؟ ویسے ہی کعبہ کے اندر کہتے ہیں اگر جو بندہ سچے دل سے نیک دعائیں کرتا ہے تو کعبے کے اندر ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ عام مسلمانوں کا یہ حال ہے، بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے جلال کا کیا حال ہوگا؟
تو حضور علیہ السلام نے جب دعائے جلال کی نا، اے اللہ قریش کو ہلاک کر، اے اللہ قریش کو ہلاک کر، اے اللہ قریش کو ہلاک کر، تو ان کو شاک گزرا کیا ہے کہ قریش میں اور بھی بہت سارے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے ان کے نام لے لے کر یا اللہ اس کو غرق کر، یا اللہ اس کو غرق کر، یا اللہ اس کو غرق کر۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال کا صدقہ تھا کہ جن کا حضور علیہ السلام نے نام لے لے کر ان کے لیے دعائے جلال کی نا، میں نے بدر والے دن دیکھا جب جنگ بدر لگی تو یہ سارے کے سارے کنویں میں ہلاک پڑے ہوئے تھے، کیا ہے مر کر مٹی میں ہلاک بے دردی سے مرے ہوئے پڑے تھے، کیا ہے یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے جلال کا صدقہ تھا کہ وہ کیا ہے حضور علیہ السلام ویسے تو رحیم ہے، ویسے تو کریم ہے، لیکن کیا ہے حضور علیہ السلام نے دعا ان کے لیے کس لیے کی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جب حضور علیہ السلام عبادت ریاضت کر رہے تھے اس ٹائم پر خلل ڈالا، نماز کی حالت میں خلل ڈالا، جو حضور علیہ السلام کی اتنی مشقت لگی، شاق گزرا، اور حضور علیہ السلام نے ان کے لیے کیا دعائے جلال کی۔